نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وقال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 کے دوسرے ایپیسوڈ کو سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو پڑھیں، سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب مومنین مومنات کے گناہ معاف فرمائے جنہوں نے آج تک دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور وہ لوگوں اللہ ان کو بھی اپنے فضل سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے۔ یہ لوگ آئندہ قیامت تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تعارف قرآن کے عنوان پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا جو ایمان ہے اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہ آئے گا، نہ ہی پیدا ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا اور بنی آدم کی ہدایت کے لیے۔ تیسرا یہ کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، وہ اسی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے اس کی حفاظت جو ہے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، جس طرح کہ ہم نے رات کو بیان کیا تھا سورہ ہجر کی آیت نمبر 9۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، بیان کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے، یہ ان بنی آدم کو جو ہے ظلمتوں کی تاریکیوں سے، گناہوں، گمراہیوں کی جو ہے بے حیائیوں کی تاریکیوں سے نکال کر یہ ہدایت کی طرف لے کر، یعنی نور کی بستی میں، یعنی نور کی طرف لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہیوں سے، ظلمتوں کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر، گناہوں کی بستیوں سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آئیں اور اللہ کے قرب کی طرف لے آئیں۔ گویا کہ قرآن مجید کا یہ مقصد۔ تو آج کا جو خطاب ہے، یہ درس ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ پہلے پارے کے مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس سے پہلے سورہ، یعنی کہ یہ سورہ بقرہ کا جو ہے زیادہ مضمون ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ شریف کی جو ہے وہ میں تھوڑا سا اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو بزرگوں نے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کے میجر تھیمز کو 6 جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ 6 کیا ہیں؟ وہ توحید باری تعالیٰ، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، رسولوں پر ایمان، رسالت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور قیامت کے احوال، اور پھر احکام جو کام کرنے والے ہیں ان کی جو حکم ہیں ان کا ذکر ہے، پھر ماننے والے لوگوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، اور پھر نہ ماننے والے لوگوں کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر میں کیا خصلتیں تھیں اور ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ جب ہم ان 6 مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، جب عکس دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ شریف میں ان 6 مضامین کا جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے، جس میں سورہ فاتحہ شریف میں توحید باری تعالیٰ، رسالت کا مضمون آتا ہے، اور ان احکام کا جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ فرمایا کہ ایاک نستعین، پھر فرمایا کہ یعنی کہ
ماننے والے لوگوں کا ذکر ہے، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، اس میں ماننے والے لوگوں کا، پھر نہ ماننے والے لوگوں کا، جن لوگوں نے اللہ کا غضب جو ہے ارن کیا ہے۔ تو اس میں یہ سورہ فاتحہ شریف میں یہ 6 مضامین کا جو عکس ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو سامعین محترم، سورہ بقرہ شریف کے جو بیسک اس کے جو مضامین جو اس پارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہاں 5 مضامین ہیں اور 5 میجر تھیمز ہیں یہاں آتے ہیں سورہ بقرہ شریف میں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں پہلا جو تھیم ہے وہ ہے انسانوں کی 3 اقسام کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ انسان لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، دوسرے وہ جو منافق ٹھہرائے، تیسرے وہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ دوسرا جو تھیم ہے اس سورہ مبارکہ میں، جو ہے تو ہر چیز امپورٹنٹ ہے وہ، لیکن کچھ چیزیں جو عام اس خلاصے کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اعجاز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اس کے برابر کوئی اور مثل نہیں ہے، اس کا ذکر ہے اس پارہ میں۔ اور تیسرا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جو نکالا جانا ہے اور دنیا میں بھیجنے کا وہ بیان اس میں ہے۔ اور جو تیسرا جو چوتھا مضمون اس میں آیا وہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی ناشکریوں کا ذکر یہاں ملتا ہے اس پارہ میں۔ تو اس کے بعد 5واں جو تھیم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کا گھر بنانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ان کی تفصیلات یہاں ملتی ہیں۔ اب ہم اس پارے کے جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں ہم تھوڑا سا مزید جو ہے وضاحت کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے ہم نے جیسا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں مومنین کی مثالیں بیان کی ہیں، ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے خصائص بیان کیے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو اس پاک کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقین وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کے وہ پیارے ہیں جو نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ لوگ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، علم دیا ہے تو علم کو بانٹ رہے ہیں، دولت دی ہے تو وہ دولت کو بانٹ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جان دی، قوت دی ہے تو اس قوت سے یہ جو کمزور ہیں ان کی جو ہے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین۔ پھر دوسرا ہے کہ یہ ان کی صفات میں ایک یہ بھی ہیں کہ وہ پہلے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلی آسمانی کتب پر ان کا ایمان ہے، اور پھر یہ آخرت پر یقین تیقن کرتے ہیں۔ تو یہ ان مومنین کی ہے نشانیاں۔ پھر اسی طرح جو دوسری قسم ہے ناظرین محترم، وہ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر یعنی کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور مومن نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ زمین میں فتنہ برپا کرتے ہیں، گمراہی کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ کہ ایسی قلبی بیماریوں میں یہ مبتلا رہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے ان کو یہ ذہنی جو ہے طور پر یہ اس بیماریوں میں یہ مبتلا ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بظاہر اسلام ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، در حقیقت دیوانی یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کفار کا ذکر ہے، وہ لوگ جن لوگوں نے قرآن مجید کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اس کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ہندروں میں ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو یہاں ان کا یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے اس پارہ کے آغاز میں۔ پھر آگے جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے، اس میں جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک رکھتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس کلام پاک کے بارے میں شک رکھتے ہو، مبتلا ہو، تو ہم نے جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، مما نزلنا علی عبدنا، تو تم کیا کرو، تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ، اپنے سب جن انسان تم اپنے حمایتوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک میں سچے ہو تو، لیکن فرمایا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اعجاز کو، قرآن مجید کا جو عظمت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کسی بنی آدم، کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ مالک کائنات کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، جس رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اے لوگو، تم اپنے عقل کو استعمال کرو اور اس پر غور کرو اور اس کے انکار کرنے سے بچو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مضمون ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر۔ جب فرشتوں کے سامنے رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو اس کا یہاں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر بطور آزمائش، امتحان کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماء کا یعنی اشیاء کا جو ہے وہ علم سکھایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کیا، اور شیطان مردود نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کو جنت سے نکالا گیا اور لہٰذا وہ مردود جو ہے وہ ٹھہرا۔ اسی طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے اس سے بچو، یہ تجھے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ تو پھر آگے جو چوتھا مضمون ہے وہ بنی اسرائیل کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل جو ہے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑا احسان ہوا اور بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ اور بزرگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری اور لاڈلی قوم تھی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی ان کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تجھے آل فرعون یعنی ان سے بچایا ہے جب وہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، ان کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، لیکن یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ناشکرے ٹھہرے، اور اس کے عوض انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کارکردگیوں کی وجہ سے، اپنی سوچوں کی وجہ سے، اپنے اندر کے انسانوں کی وجہ سے، اندر کی جو ان کی بیماریاں تھیں ان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وہ ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ کمایا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے یہاں یہ بھی بتانا جو ہے ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی خلافت اور نیابت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں عظمت کا وہ بھی ذکر کیا ہے۔ آگے جو پانچواں مضمون ہے جو اس کا ہم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں اس کا ذکر یہاں آتا ہے کہ آیت نمبر 129 میں اور ان آیات بینات میں
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کا ذکر کیا، دعائیں کی ہیں۔ ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس گھر کو، اللہ تعالیٰ اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، ورزق اہلہ من الثمرات۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے دونوں باپ بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کی تھی، اس کا بھی رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ہمارے رب ان میں، یعنی کہ ان لوگوں میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو میری ذریت سے ہو، اور پھر ان لوگوں کو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس اور قلوب کو خوب پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس میں ہم کوئی کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، کوئی اندازے نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل، اللہ تعالیٰ کی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عطا فرمائی۔ اس میں یہ بھی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ عمران میں، کہ سارے انبیاء مرسلین سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ یہ مزید تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن یہاں چونکہ دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کی ہے، تو اس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو تھا مختصر سا خلاصہ ان 5 مضامین کا۔ اب جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 5 مضامین جو بطور خاص بیان ہوئے ہیں خلاصے کے طور پر، ان مضامین کا جو ہے ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہے، ہم کس حد تک ان مضامین کو سمجھ رہے ہیں اور ہم کس حد تک عمل کرنے میں سچے ہیں، ہماری ایمانیات میں کیا فرق ہے یا ہم پورا اتر رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کے سورہ بقرہ کے آغاز میں مومنین کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر ایمان، وہ ایمان والے جو ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس پر خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے پہلی آسمانی کتب پر ایمان، رسول پر ایمان۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم لوگ جو ہے اس پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہم یہ نشانیاں ہم میں ہیں کہ نہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ہمیں خود اس پر جائزہ لینا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہمارا جو تیقن ہے، ہمارا جو یقین ہے غیب پر، قیامت کے احوال پر یا اخروی زندگی کے بارے سے، کیا حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا ہم اس پر پورا تیقن ہے، ہمیں یقین ہے، اور کیا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ ہر آدمی کو، سامعین محترم، مجھے اور آپ سب کو اپنے اندر کا جو انسان ہے اس پر غور کرنا ہے، اس کو ایوالویٹ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کس حد تک میرے اندر یہ نشانیاں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اس رمضان شریف میں ہم سب عہد کریں کہ ان نشانیوں کو، ان صفات کو، ان اوصاف کو ہم اپنے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ منافقین کے جو مسائل بیان، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی یہ ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں، وہ بظاہر تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم لوگ فساد تو نہیں کراتے، کیا ہم لوگ جھگڑا تو نہیں کراتے، کیا ہم لوگ جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہم لوگ جو ہے بظاہر سچے بنے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ہم فتنہ برپا کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں؟ اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ سوچنا، غور کرنا ہوگا اور اپنے ایمان کو بچانا ہوگا اور سچے مومن بننا ہوگا، اور ہم فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دینے والے ہوتے۔ منافقین جو ہے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ مجھے اور آپ سب کو، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کس حد تک ان خصلتوں سے دور ہیں۔ آگے جن لوگوں نے یعنی کہ انکار کیا ہے، کیا ہم جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا تو ہو چکے ہیں، ہمارا نام اسلامی نام تو ہے، کیا ہمارا یقین ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ انکار کرتے ہیں؟ اگر انکار کرتے ہیں تو ناظرین محترم، ہمیں اپنے اندر ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، اور اندر کے انسان کو جگانا ہوگا، اور اندر کا جو انسان ہے اس کو دعوت دینی ہوگی کہ اے انسان، جو اندر کا اپنا انسان ہوتا ہے اندر کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اللہ کے تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرو۔ آگے جو بیان کیا وہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا، یہ قرآن مجید کا اعجاز، اس کی جو تفصیلات ہیں، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کتنا اچھا ہے، کتنا اسٹرانگ ہے۔ یہ جو مشن جمال القرآن کی طرف سے یہ خلاصہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنا بھی اور آپ سب کو بھی دعوت دیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں۔ اگر تعلق کمزور ہے تو مزید مضبوط کریں، اور جتنا بھی آپ کوشش کریں گے اس کی مزید ہی لذت جو مزید ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، یعنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ انسان کی زندگی چھوٹی سی ہے، اسے ہمیں چلا جانا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کتنی حد تک اور کس حد تک اب جو عبادات ہیں ان پر اتر رہے ہیں۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جتنی بھی اسلامی جو فرائض ہیں ہمارے، کیا ہم پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو عبادت کی باتیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کیا ہم پورا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں غور کرنا ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں، ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت، اللہ کی عبادت ایک ذاتی طور پر کرنی ہے، دوسرا کہ مومن وہ ہے، عبادت گار وہ ہے، فرمایا کہ اس کا جو وجود ہے وہ ارد گرد میں رہنے والوں لوگوں کے لیے باعث خیر ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا اس کا کیا یہ ہے کہ وہ جس محلے میں رہ رہا ہو اس محلے میں وہ ماحول بھی کریٹ کرے، ماحول اچھا بنانے کی کوشش کرے، ادھر میں امن، سکون اور محبتیں بانٹنے میں یا شیئر کرنے میں وہ جدوجہد کرے۔ تو اگر اس کے پاس توفیق ہو تو برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ کرے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے، محلے میں نیکی کی دعوت دے۔ یہی مشن ہم لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہی دعوت دے رہے ہیں کہ نہ صرف خود کو تبدیل کرو، ہم نہ صرف خود کو تبدیل کریں بلکہ جو ارد گرد میں رہنے والے جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ جب برائی کی کسی کو دیکھیں تو ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، جو ان کو نصیحت دیں۔ جو نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ڈرگز، الکوہول، جو بھی برائیاں کر رہی ہے، ہم لوگوں پر فرض ہے کم از کم ان کو یاد تو کرائیں۔ انسان بھول جاتا ہے، نوجوان نسل جو خاص کر بیرون جو ہے نا کہ انٹرنیشنل یورپ میں جو آباد ہے، ان نوجوان نسل کو جو ہے یہ ڈرگز یا اس طرح کی جو الکوہول اور اس طرح کی بری بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ انسان جو اپنے ایمان کو بھول چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم جانتے تھے، تم نمازیں پڑھتے تھے، کیا تم نے جو لوگ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے پیارے آدم کی اولاد آگ میں جل رہی تھی، ڈرگز میں جل رہی تھی، کیا تم نے ان کو روکنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے ان کو دعوت دینے کی کوشش کی؟ کیا تم نے ان کو نصیحت دینے کی کوشش کی؟ دو بھائی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کیا تم نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ دو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کا گھر تباہ ہو گیا، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ پوچھا جائے گا سامعین محترم۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہمیں یہ بھی ایوالویٹ کرنا ہے کہ بنی اسرائیل نے نعمتوں کا ناشکری کی، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا میں نے احسان کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تعلیم جو ہے ہر انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کا نزول اور قرآن مجید کی جو آڈینس ہے وہ خالی مکہ المکرمہ کے ہیں یا عربین پیننسلا کے لوگ ہیں۔ نو، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں بنی آدم جہاں رہ رہی ہے بلا کسی ریس جنڈر کے، قرآن مجید کو اس کو دعوت دیتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اپنے پیارے حبیب
حضور رحمت اللہ عالمین کی امت سے ہمیں پیدا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جانوروں کو تمہاری سروس کے لیے پیدا کیا، زمین کو تمہاری سروس کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا آسمان سے پانی، تو بارش، الغرض ہر چیز کائنات میں، درخت، فروٹس، جو کچھ بھی ہیں یہ میری نعمتیں۔ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس میری نعمتوں کا تم انکار کرو گے بنی آدم۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں کہ یا ناشکر ہیں۔ اگر شکر نہیں کرتے تو ہمیں غور کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حوالے سے۔ آخری پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں کی، آپ علیہ السلام نے بہت سی جو آزمائشوں کو نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا بطور خاص، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وقت یاد کرو جب ہم نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو ان کو کئی باتوں سے آزمایا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پوری کر دی۔ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ تو سامعین محترم، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت مطہرہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر غور کریں اور صبر کریں، مشکلات میں صبر کریں اور خوشی میں شکر کریں۔ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مثال دی یہاں کہ اپنے پیارے ابراہیم نے آزمائشوں پر پورے اترے، ہر آزمائش پر پورے اترے اور اللہ کی فرمانبرداری کی۔ اللہ نے اس کے صلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء مرسلین آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کی جو ذکر ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اجر ہے، وہ ریوارڈ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ گویا کہ کمایا۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی میں مشکلات میں صبر کریں گے، آزمائشوں میں صبر کریں گے اور اللہ کی دعاؤں، اللہ کے پاس اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، دعاؤں کا سہارا نہیں چھوڑیں گے، تو جس طرح وہ رب کائنات نے اپنے پیارے ابراہیم کو اعزاز بخشا اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز، ان کا جو ہے اتنی عظمت سے نوازا ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس بندے کے معیار کے مطابق اللہ اس کو بھی اجر دے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی وادیوں میں لے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا، بنی آدم، میں تجھے دوزخ کی آگ جلانا مقصد نہیں ہے، بنی آدم کو بچانے کے لیے دوزخ کی آگ سے، دنیا کی گمراہیوں سے، شیطان کی حرکتوں سے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی حرکتوں سے بچانے کے لیے، تجھے سیو کرنے کے لیے میں نے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا ہے۔ میں نے آسمانی کتب کا نزول کیا ہے، میں نے اپنے پیارے حبیب کبریا حضرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ بنی آدم کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ وہ اس کو نیکی کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا نہیں کوئی ملا۔ اس لیے ہمیں سامعین محترم اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا اور اللہ کی یعنی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ جتنی بھی پریشانیاں ہوں اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ اے بندو، تم آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جب تم گناہ کر لو، غلطیاں کر لو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے عاجزی کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے گا اور اپنے قرب کی وادیوں میں اپنی شان کے لائق اور تمہارے احوال کے مطابق اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب کی وادیوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رحمت کی وادیوں میں تجھے یہ لے جائیں گے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے آج تجھے جو ہے تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی بھی بہتر فرمائے گا۔ سامعین محترم، اب ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔